بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندے نے اسے چیر ڈالا. موسیٰ نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟ بے شک تم نے یہ بری بات کی. کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے. کہا مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو. اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر شروع ہوتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام یہ نبی ہے مگر طریقت والے نبی ہے. وحی ہوتی ہے ان کے طرف، وحی خفی ہوتی ہے، یعنی جو وحی ہوتی ہے ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ باتوں کو چھپائے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت والے نبی ہیں. ان کی طرف جو وحی ہوتی ہے ان کو وحی کو ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے. اب یہ شریعت والے اور طریقت والے نبی ساتھ میں چل رہے ہیں. شریعت کا حکم ظاہر پہ لگتا ہے لیکن اہل طریقت کے نزدیک حکم ظاہر پہ نہیں لگتا بلکہ حقیقت پہ لگتا ہے. اب حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کی معیت میں چلنے لگے. دریائے بحر روم اور بحر فارس یہ دو سمندر کے ملنے کی جگہ پہ پہنچے. قصص الانبیاء میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک پرندہ دریا کے کنارے آتا ہے، سمندر کے کنارے، اور وہ اپنی چونچ سمندر میں مارتا ہے. مارنے کے بعد اپنے پروں پر اپنی چونچ کو ملتا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اڑتا ہے، پہلے مشرق کی طرف پھر مغرب کی طرف جو ہے وہ اڑ کے اور اپنی بولی میں کچھ کہتا ہوا چلا جاتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ کیا تم جانتے ہو یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بتائیے کہ کیا کہہ رہا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں سنو، بنو آدم کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں ہے جو میری چونچ کے پانی کو سمندر کے پانی سے تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اگر سمندر کے مثل مانا جائے تو میری چونچ پہ جو علم ہے وہ ساری کائنات کا علم ہے. یہ تو ایک تمثیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. یہ ہمارے تقریب فہم کے لیے یہ جو ہے واقعہ بیان کیا جاتا ہے. الغرض یہ کہ دونوں سمندر کے کنارے کنارے چل رہے ہیں. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ کشتی آ رہی ہے، کشتی میں لوگ سوار ہیں اور ملاح جو کشتی کا بادبان ہے جب اس نے ان دو مقدس ہستیوں کو دیکھا، جب اس کی نظر ان نورانی چہرے والوں پہ پڑی تو اس نے کشتی کو ان کے قریب کیا اور ان سے گزارش کی کہ آپ جو ہے وہ کشتی میں سوار ہو جائیں. کہتے ہیں کہ کشتی کا بادبان حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا تھا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ نورانی چہرے والے تھے، ان کا روب، ان کی ہیبت
ان کی تاثیر اس کے دل پہ اثر اس کے تاثیر نے اس کے دل پہ اثر کیا، اس نے خود جو ہے یہ چاہا کہ اللہ والے نظر آ رہے ہیں، ان کو جو ہے کشتی میں جو ہے وہ سوار کرا دینا چاہیے۔ کشتی والوں نے روکا، ارے تم کشتی کنارے پہ کیوں لے جا رہے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ڈاکو ہوں، ہمارا مال لوٹ لیا جائے، ہم کو مار دیا جائے۔ لیکن کشتی والے نے ان کی نورانیت سے، ان کے چہرے کی نورانیت سے ملاحظہ کیا، یہ کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں، یہ تو اللہ والے نظر آ رہے ہیں، اور کشتی کو کنارے پہ لگایا، ان سے گزارش کی کہ آپ حضرات کشتی میں سوار ہو جائیں۔ کشتی پر جو ہے سب لوگوں کو معاوضہ لے لے کے سوار کیا جاتا تھا، لیکن ان دونوں حضرات کو جو ہے کشتی والے نے جو ہے بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی معاوضے کے کشتی پر جو ہے سوار کرا دیا۔ پتہ کیا چلا؟ جو اللہ والے ہیں اور جو دین کے کام کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، علماء ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان سے جو ہے کوئی کام اگر کوئی کام کرے یا کوئی ان کو چیز دے تو بغیر معاوضے کے دینے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اب آگے دیکھیے فائدہ کتنا بڑا نصیب ہوا۔ اس کشتی والے نے محبت میں، وارفتگی میں، عقیدت میں بغیر معاوضے کے ان دونوں کو سوار کرا لیا۔ اب کشتی جو ہے وہ چل رہی ہے، حضرت خضر علیہ السلام یہ ظاہر پہ نہیں، حقیقت پہ ان کی نظر ہے، باطن پہ ان کی نظر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظاہر پہ نظر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے چلتی کشتی میں سے اچانک جو ہے وہ کشتی پہ آپ سوار تھے، آپ نے تختہ اکھاڑ دیا، کشتی کا جو ہے وہ تختہ اکھاڑ دیا۔ ایک روایت میں ایک تختہ ہے، دو تختے جو ہے حضرت خضر علیہ السلام نے اکھاڑ دیے۔ کہتے ہیں کہ وہ تختہ جو ہے سطح سے اوپر حصے میں تھا کہ پانی داخل نہ ہو سکے، اور ایک یہ ہے کہ آپ نے جو ہے فرش سے جو ہے تختہ اکھاڑا، لیکن اپنی نبوتی شان کی وجہ سے آپ نے پانی کو کشتی کے اندر آنے سے روک دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے جو ہے وہ تختے اکھاڑ دیے ہیں، تو آپ نے عرض کیا، فرمایا قال اخرقتها لتغرق اهلها۔ اب یہ تو شریعت والے نبی تھے، اب انہوں نے دیکھا کہ یہ ظاہر کے خلاف کام ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟ لقد جیت شیئا امرا، بے شک تم نے یہ بری بات کی۔ یہ کیوں کیا آپ نے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کشتی والے ڈوب جائے؟ یہ ظاہری اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے 3 خرابیاں اس میں لازم آتی تھی۔ پہلی خرابی یہی کہ کشتی اکھاڑنے سے تختہ، کشتی والے ڈوب جائیں گے، یہ تو گناہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مال کا نقصان ہو جائے گا، آپ نے تختے اکھاڑے ہیں، آپ نے مال کا نقصان کر دیا۔ اور تیسری بات یہ ہے مروت اور اخلاق کے خلاف آپ نے کام کیا۔ کشتی والوں نے بڑی عقیدت محبت کے ساتھ بغیر کسی معاوضے کے ہم کو کشتی میں سوار کرایا، اور آپ نے جو ہے ان کی کشتی کو ہی خراب کر دیا۔ آپ ان کو اس طرح سے جو ہے وہ بدلہ دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے تو یہ بہت بری بات کی کہ آپ نے جو ہے کشتی کا تختہ جو ہے وہ اکھاڑ دیا، لیکن آپ کی ظاہر پہ نظر تھی، حضرت خضر علیہ السلام کی باطن پہ نظر تھی۔ آپ نے فوراً کہا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں ٹھہر سکیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ بہت ساری وجہیں پوشیدہ رہتی ہیں ان کے پیچھے، جب وجہیں کھل جائے تو آدمی کہتا ہے کہ اچھا ہوا انہوں نے ایسا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو لیکن تمہارے حق میں وہی بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں، اور اس کے عطا سے اللہ والے جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ والے جو ہے پہلے سے ہی آگاہ کرتے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے کہ ہم کو ایسا کام کرنا چاہیے، لیکن اللہ والے کہتے ہیں کہ ایسا کام نہ کرو،
ایسا لگتا ہے کہ اللہ والے ہم کو تو بہت بڑے منافع سے دور رکھ رہے ہیں، باز رکھ رہے ہیں، ہم کو یہ کرنا چاہیے، اتنا اچھا کام ہے، زبردستی جو ہے ہم کو منع کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی نظر اس کے نتیجے پہ ہوتی ہے، نتیجہ اس کا الٹ ہونے والا ہے۔ اس لیے اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا کو شامل کرنے کا حکم ہے کہ ہر کام سے پہلے انشاءاللہ جو ہے وہ کہو۔ اگر کام جو ہے برا ہونے والا بھی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھے میں تبدیل فرما دیتا ہے، یا ایسا انتظام ہو جاتا ہے کہ وہ کام جو ہے ہوتا ہی نہیں اور سامنے والا نقصان سے بچ جاتا ہے۔ الغرض یہ کہ آپ نے کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو، ٹھیک ہے میں نے کہا تھا کہ میں تم سے سوال نہ کروں گا کسی چیز کے بارے میں، یہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے نا، میں نے شرعی اعتبار سے آپ کی گرفت کر دی، ہماری شریعت میں یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے، آپ نے کر دیا تو میری جو ہے طبیعت کو گوارا نہ ہوا کہ آپ کو میں نہ ٹوکوں، میں نے آپ کی گرفت کر دی، لہذا آپ جو ہے میری گرفت نہ کرے، میری بھول کو معاف کرے، اور مجھ پر میرے کام کو آپ جو ہے مشکل میں نہ ڈالے۔ پھر آگے چلتے ہیں، پھر جو ہے یہ لوگ آگے چلتے ہیں، واقعات پہ واقعات جو ہے وہ ہوتے ہیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے ابھی جو ہے ان کو ان کے پیچھے کی جو ہے حکمت ابھی نہیں بتائی۔ جب جدائیگی کا وقت آیا تب حضرت خضر علیہ السلام ہر ایک واقعے کی حقیقت بتاتے ہیں، پس منظر جو ہے اس کا جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام اخیر میں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔